پیاری بہنوں، آج ہم سب یہاں اکٹھی ہوئی ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور اجتماعی دعا کریں، تاکہ اپنے دلوں کے بوجھ ہلکے کر سکیں، تاکہ اپنے دکھوں کا مداوا تلاش کر سکیں، تاکہ اپنے آنسوؤں کو سجدے کی ٹھنڈک میں بدل سکیں۔ میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہتی جائی، اور جو بہنیں گھروں میں ہیں، جو اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، جو روٹی بیل رہی ہیں، جو بچوں کو سنبھال رہی ہیں، جو کپڑے دھو رہی ہیں، جو چولہے کے آگے کھڑی ہیں، جو سلائی کر رہی ہیں، وہ سب بھی اپنے ہاتھ نہ روکیں، اپنے کاموں کو جاری رکھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین کہتی رہیں، کیونکہ دعا کے الفاظ دل سے نکلیں یا زبان سے، اگر دل اخلاص سے لبریز ہو تو وہ سیدھا عرش تک جا پہنچتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہم دنیا کے بازار میں بھٹک رہی تھیں، ہم رشتوں کی تلخیوں میں الجھی ہوئی تھیں، ہم خوابوں کی کرچیاں چن رہی تھیں، ہم اپنے ہی وجود کے جھکموں کو سہلا رہی تھیں، ہم دنیا والوں کے رویوں سے تھک چکی تھیں، لیکن آج ہم سب نے ایک ساتھ اپنے رب کے در پر دستک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ہم وہی سب کچھ کہنے والی ہیں جو ہمارے دلوں میں مدتوں سے دفن ہے، وہ سب کچھ مانگنے والی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ سب کچھ دعا میں شامل کرنے والی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آج کوئی ہاتھ خالی نہ جائے، آج کوئی آنکھ نم ہونے کے بعد بے سکون نہ رہے، آج کوئی دل دعا کے بعد بوجھل نہ ہو، آج کوئی بند مٹھی تیری رحمت کے موتیوں سے خالی نہ ہو۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنی فریادیں کرنے آئی ہیں، ہم اپنے دلوں کی بے بسی لے کر آئی ہیں، ہم اپنی دعاؤں کے انبار لے کر آئی ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار بن کر آئی ہیں۔ یا میرے مالک، وہ لمحے لوٹا دے جب ہمیں تیرا قرب نصیب تھا، جب ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے پاک تھے، جب تیری رضا ہی ہماری پہلی ترجیح تھی، جب تیری ناراضگی کا خوف ہمیں برائی سے روک لیتا تھا، جب ہر دعا میں تیری رضا مانگا کرتے تھے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے ہی غلط فیصلے کیے، کتنی ہی بار نادانی میں تجھ سے دور ہو گئے، کتنی ہی بار تیرے در کے بجائے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن یا میرے مالک، تو نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، تو نے کبھی ہمیں دھتکارا نہیں، تو نے ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں اپنے فضل سے نوازا، ہمیں وہ سب کچھ دیا جس کے ہم حقدار نہ تھے، ہمیں وہ سکھ عطا کیے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ یا اللہ، ہم وہی نادان بندیاں ہیں جو دنیا کی چکا چوندھ میں کھو کر تجھے بھول بیٹھیں، جنہیں تیرے ذکر کی لذت سے زیادہ دنیا کی تعلقات عزیز ہو گئے، جو اپنی دعاؤں میں دنیا کی آسائشیں مانگتی رہیں اور آخرت کی بھلائی بھول گئیں۔ لیکن یا میرے مالک، آج پھر تیری چوکھٹ پر سر جھکائے کھڑی ہے، آج پھر تیری رحمت کی طلبگار ہے، آج پھر دل میں وہی امید لی حاضر ہے کہ تو ہماری فریاد سنے گا، تو ہماری التجاؤں کو رد نہیں کرے گا، تو ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں کے آنسو، ہمارے دل کی حسرتیں، ہماری روح کی بے قراری، ہمارے وجود کی تھکن، ہماری دعاؤں کی شدت، سب تیرے سامنے ہیں۔ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری زبان کہنے سے قاصر ہے، لیکن تو وہ ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو وہ ہے جو سسکیوں کو بھی سنتا ہے، تو وہ ہے جو خاموش آنکھوں کی فریاد بھی قبول کر لیتا ہے۔ یا میرے مالک، ہماری بے بسی پر رحم کر، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر، ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہمیں وہ سکون بخش دے جس کے لیے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہمیں وہ چین دے دے جس کی جستجو میں ہم دنیا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری آزمائشوں کو رحمت میں بدل دے، ہماری کمزوریوں کو اپنی قوت سے مضبوطی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کر، ہمارے دلوں میں تیرے ذکر کی مٹھاس بھر دے، ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو تیری رضا کی طرف جاتے ہیں، ہمیں ان فیصلوں کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کی طرف لے جائے، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبتوں سے نکال کر اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں وہ نظر عطا کر جو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے چھپے دھوکے کو پہچان سکے، ہمیں وہ عقل دے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے، ہمیں وہ دل عطا کر جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ہمیں وہ زبان عطا کر جو صرف تیرا ذکر کرے، ہمیں وہ روح دے جو صرف تیری عبادت میں سکون پائے۔ یا میرے مالک، ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہمارے آنسوؤں کو جھایا نہ ہونے دے،
ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنے فضل سے وہ سب عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ یا اللہ، ہم تیری وہی بندیاں ہیں جو تیری رحمتوں کے سائے میں پلی بڑھی، جو تیری نعمتوں میں گھری رہیں لیکن نادانی میں تیری ناشکری کر بیٹھی، جو تیری محبت کے رنگ میں رنگی رہی مگر دنیا کی چمک دمک میں تجھے بھلا بیٹھی، جو تیری رضا کو اپنا مقصد بنائے بیٹھی تھی مگر دنیا کی خواہشوں کے جال میں الجھ کر راستہ کھو بیٹھی۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں ہر لمحہ اپنی نعمتوں میں رکھا، ہمیں ہر گھڑی اپنی رحمتوں میں ڈھانپا، ہمیں وہ سب دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم ناسمجھ تھیں۔ ہم نے تیری دی ہوئی راحتوں میں مست ہو کر تجھ سے دوری اختیار کر لی، ہم نے تیری مہربانیوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیا، ہم نے تیرے کرم کو اپنا حق جانا، ہم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو اپنی خوبی سمجھا، حالانکہ یہ سب تیری عطا تھی، یہ سب تیرا انعام تھا، یہ سب تیری بے پناہ مہربانیوں کا نتیجہ تھا۔ یا اللہ، ہم وہی بندیاں ہیں جو گناہوں میں لپت ہو کر بھی تجھ سے امید رکھتی ہیں، جو خطائیں کر کے بھی تیری رحمت کی طلبگار رہتی ہیں، جو ہر بار تجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑتی ہے مگر جب دنیا ہمیں دھتکار دیتی ہے تو واپس تیرے در پر آ کر فریاد کرتی ہے۔ یا میرے مالک، ہم وہی کمزور بندیاں ہیں جو بار بار خطا کرتی ہیں مگر بار بار تیرے در پر آ کر التجا کرتی ہیں، جو بار بار دنیا کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں مگر بار بار تیری رحمت کی امید پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے، جو ہر بار نفس کی چالوں میں الجھ جاتی ہے مگر پھر بھی تیری طرف پلٹ آتی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں کبھی دھتکارے گا نہیں، تو ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، تو ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں جو بھی الجھنے ہیں انہیں آسان کر دے، جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کر دے، جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں سکون میں بدل دے، جو بھی خوف ہیں انہیں امن میں بدل دے، جو بھی آنسو ہیں انہیں خوشی میں بدل دے، جو بھی حسرتیں ہیں انہیں تیری رضا میں بدل دے، جو بھی دعائیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں شرف ایک قبولیت عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، ہمارے قدموں کو استقامت دے، ہماری نیتوں کو خالص کر، ہمارے راستے کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے ہر غلط قدم کو روک دے، ہمیں وہ فیصلے کرنے کی ہمت دے جو ہمیں تیری جنت کی طرف لے جائے، ہمیں وہ سمجھ عطا کر جو حقق اور باطل کے فرق کو واضح کر دے، ہمیں وہ روشنی دے جو اندھیروں میں بھٹکنے نہ دے، ہمیں وہ آنکھیں دے جو دنیا کی حقیقت کو پہچان سکے، ہمیں وہ دل دے جو تیری محبت میں دھڑکے، ہمیں وہ زبان دے جو صرف تیرا ذکر کرے، ہمیں وہ روح دے جو صرف تیری عبادت میں سکون پائے۔ یا اللہ، ہمیں ان لمحوں میں نہ چھوڑنا جب ہماری عقل مفلوج ہو جائے، جب ہمارے فیصلے ہمیں نقصان دینے لگے، جب ہماری زبان حق کہنے سے رک جائے، جب ہمارا دل تیرے خوف سے خالی ہو جائے، جب ہماری آنکھیں بے حیائی کی طرف دیکھنے لگے، جب ہمارے قدم برائی کی طرف بڑھنے لگے، جب ہمارے خیالات ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیں، جب ہمارا نفس ہمیں تیرے ذکر سے غافل کر دے، جب ہماری دعاؤں میں دنیا کی محبت زیادہ اور آخرت کی طلب کم ہو جائے، جب ہماری سوچیں شیطان کے دھوکے میں آ جائے، جب ہم اپنی ذات کو سب سے بڑھ کر سمجھنے لگے، جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، جب ہمیں آخرت کی فکر بھلا دی جائے۔ یا میرے مالک، ہماری ہدایت کے لیے وہ سب کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں ان راستوں پر چلا جو تجھے پسند ہیں، ہمیں ان مجلسوں میں بیٹھا جہاں تیرا ذکر ہو، ہمیں ان دوستوں کے قریب کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں تیری رضا دلائے، ہمیں ان خیالات سے بچا جو ہمیں تیری ناراضگی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل عطا کر دے جو نرم ہو، جو تیرے ذکر پر مچل جائے، جو تیرے خوف سے لرز جائے، جو تیرے عشق میں جھک جائے، جو تیری رضا میں راضی رہے، جو تیرے فیصلوں پر شکر ادا کرے، جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، جو تیرے دین پر مر مٹنے والا ہو، جو تیری رحمت کی طلب میں ہر وقت روئے، جو تیرے کرم کے انتظار میں ہر لمحہ سجدہ ریز ہو۔ یا میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری التجاؤں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، ہماری بے بسی پر ترس کھا،
ہمیں اپنی محبت کا وہ درجہ عطا کر جہاں تیرے سوا کچھ عزیز نہ رہے، جہاں دنیاوی رشتے ثانوی ہو جائے، جہاں تیری رضا ہماری اولین ترجیح بن جائے، جہاں ہمیں تیری جنت کے سوا کچھ نہ چاہیے ہو، جہاں ہمیں تیرے دیدار کے سوا کوئی اور تمنا نہ رہے، جہاں ہمیں تیرے قرب کے سوا کوئی اور خواہش نہ ہو۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتی ہیں کہ ہمیں ہر اس آزمائش سے بچا لے جو ہمارے صبر کو توڑ دے، ہمیں ہر اس غم سے محفوظ رکھ جو ہمارے دلوں کو بے قرار کر دے، ہمیں ہر اس تکلیف سے دور کر دے جو ہماری ہمت کو چکنا چور کر دے، ہمیں ہر اس محرومی سے بچا لے جو ہمیں نا امیدی کے دہانے پر لے آئے، ہمیں ہر اس شخص سے بچا لے جو ہمارے دلوں کو زخمی کر دے، ہمیں ہر اس راستے سے ہٹا دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، ہمیں ہر اس فتنہ سے محفوظ کر لے جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دے، ہمیں ہر اس سوچ سے نکال دے جو ہمارے نفس کو بہکا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس وقت کے لیے بھی بچا کر رکھ جب ہم اپنی زندگی کے سب سے نازک لمحے میں ہوں گے، جب ہماری آنکھیں بند ہونے کو ہوں گی، جب ہماری سانسیں رخصت ہونے کو ہوں گی، جب ہماری روح پرواز کے لیے تیار ہوگی، جب ہماری دنیاوی زندگی کا باب بند ہو رہا ہوگا، جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، جب ہمیں تنہائی میں چھوڑا جا رہا ہوگا، جب حساب کتاب کا دن قریب ہوگا، جب نیکی اور برائی کا پلڑا جھک رہا ہوگا، جب ہم تیرے حضور کھڑے ہوں گے، جب ہماری زبانیں خاموش ہوں گی، جب ہمارے اعمال بول رہے ہوں گے۔ یا اللہ، اس دن ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، اس لمحے ہمیں اپنی محبت سے نواز دینا، اس گھڑی ہمیں اپنی بخشش کے سائے میں لے لینا، اس وقت ہمیں اپنی جنت کی بشارت عطا کر دینا۔ یا میرے مالک، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر وہی راستہ دکھا جو تجھے پسند ہو، ہمیں ہر لمحہ وہی فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو ہمیں تیری رضا کی طرف لے جائے، ہمیں ہر رشتے میں وہی قربانی دینے کی ہمت دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے، ہمیں ہر آزمائش میں وہی صبر عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں ہر خواہش میں وہی فقیری دے جو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، ہمیں ہر نعمت میں وہی شکر عطا کر جو ہمیں تجھ سے جوڑ دے، ہمیں ہر خوشی میں وہی عاجزی عطا کر جو ہمیں تیری محبت میں غرق کر دے، ہمیں ہر دکھ میں وہی دعا عطا کر جو ہمیں تیرے در پر لے آئے، ہمیں ہر جستجو میں وہی راستہ دکھا جو ہمیں تیرے سائے میں لے آئے۔ یا اللہ، ہم وہی بندیاں ہیں جو رشتوں کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں، جو اپنوں کے سائے میں جینا چاہتی ہیں، جو اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنے چچا تایا خالہ پھوپھی نانا نانی دادا دادی بھتیجے بھانجے سسرال اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، لیکن یا میرے مالک، ہم دنیا کی سختیوں میں الجھ جاتی ہیں، کبھی ان رشتوں کے تلخ رویے ہمیں توڑ دیتے ہیں، کبھی ان کی بے حسی ہمیں رلا دیتی ہے، کبھی ان کے الفاظ ہماری ہمت چھین لیتے ہیں، کبھی ان کی سازشیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں۔ یا اللہ، ہم ان تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں جو ہمیں بے پناہ چاہتے ہیں، جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، جو ہماری تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، جو ہمارے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں، جو ہمارے بنا ادھورے ہیں، جو ہمارے بنا خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، جو ہمارے بنا ادھورے ہو جاتے ہیں۔ یا میرے مالک، ان سب رشتوں پر اپنی رحمت فرما، انہیں اپنی پناہ میں رکھ، انہیں لمبی زندگی عطا کر، انہیں صحت اور تندرستی دے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر، انہیں دین کی روشنی عطا کر، انہیں رزق کی فراوانی دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر، انہیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھ، انہیں آزمائشوں سے بچا، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، انہیں وہ سکون عطا کر جو تیرے قریب ہونے سے ملتا ہے، ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، ان کی نسلوں میں برکت ڈال، ان کے دلوں کو حسد اور کینہ سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہم ان رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، جن کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ، بغض اور حسد بھر چکا ہے، جو ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، جو ہماری زندگی کو مشکلات سے بھر دیتے ہیں۔ یا میرے مالک،
اگر ہم کسی کے دل میں چبھن پیدا کرنے کا سبب بنی ہیں، اگر ہمارے کسی عمل نے انہیں دکھ دیا ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کر، ہمیں اتنی ہمت عطا کر کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنے رشتے بچانے کے لیے پہل کر سکیں۔ یا اللہ، ان رشتہ داروں کے دلوں کو بھی نرمی عطا کر، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، ان کے دلوں میں جو بغض، کینہ اور حسد ہے اسے ختم کر دے، انہیں سمجھ عطا کر کہ وہ ہمیں تکلیفہ دے کر خود بھی بے سکون ہو رہے ہیں۔ ان کے نفس کو شیطان کے چنگل سے نکال، ان کے دلوں میں معافی کی لذت پیدا کر، انہیں حق پر چلا، انہیں راہ راست پر لا، انہیں وہ سچ دکھا جو ہماری اور ان کی زندگیوں کو آسان بنا دے۔ یا میرے مالک، ہم ان تمام رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو ہماری زندگیوں میں خوشبو کی مانند ہیں، جو ہماری پریشانی میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں، جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، جو ہمیں مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں، جو ہماری دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، جو ہمارے راجوں کے امین ہیں، جو ہماری تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مخلص ہیں۔ یا اللہ، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ان کے گھروں میں سکون نازل کر، ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے رزق میں اضافہ کر، ان کی مشکلات کو آسان کر، ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، انہیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھ، انہیں ہر آزمائش میں سرخرو کر، انہیں وہ سب عطا کر جس کی وہ تمنا کرتے ہیں اور جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمارے ہمسایوں کے لیے بھی دعا ہے جن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے دکھ سکھ کے قریب ہوتے ہیں، جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، جو ہماری تکلیف پر ہمیں سہارا دیتے ہیں، جو ہمارے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری غیر موجودگی میں ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے راجوں کے امین ہیں، جو ہمیں اپنی بہنوں بھائیوں کی طرح چاہتے ہیں۔ یا میرے مالک، ان سب کے دلوں کو نرم کر، ان کے گھروں میں سکون اتار دے، ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، انہیں ہدایت عطا کر، ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کے گھروں میں رحمت نازل کر، ان کے کاروبار میں برکت ڈال، ان کے رزق میں اضافہ کر، ان کے سروں پر اپنی حفاظت کا سایہ رکھ، انہیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ، انہیں بدگمانیوں سے بچا، ان کے دلوں کو حسد اور کینہ سے پاک کر، انہیں وہ سکون عطا کر جو تیرے قرب میں ہے۔ یا اللہ، ہم ان ہمسایوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو ہم سے بدگمان ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم پر شک کرتے ہیں، جو ہمیں برا سمجھتے ہیں، جو ہم سے دوری اختیار کر چکے ہیں، جو ہم سے تعلق ختم کر چکے ہیں۔ یا میرے مالک، اگر ہم نے کبھی ان کے حق میں زیادتی کی ہے، اگر ہم نے کبھی ان کی دل آزاری کی ہے، اگر ہم نے کبھی ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو ہمیں معاف کر، ہمارے دلوں میں وہ نرمی پیدا کر جو ہمیں ان سے معافی مانگنے پر مجبور کرے، ہمارے نفس کو عاجز کر، ہماری زبان کو نرم کر، ہمیں معاف کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں رشتے جوڑنے والوں میں شامل کر، ہمیں دنیا کی نفرتوں سے نکال، ہمیں معافی کی لذت عطا کر۔ یا اللہ، ہم ان ہمسایوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں کی عزت کرتے ہیں، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جو ہماری پریشانی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جو ہمارے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ یا میرے مالک، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر، ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، ان کے گھروں کو جنت بنا، ان کے بچوں کو صالح بنا، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر، ان کی دعاؤں کو قبول کر، ان کے رازوں کو محفوظ رکھ، ان کی پریشانیوں کو ختم کر، ان کی امیدوں کو پورا کر، انہیں وہ سب عطا کر جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر رشتے میں مخلص بنا، ہمیں رشتہ داروں کی عزت کرنے والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا، ہمیں رشتے جوڑنے والا بنا، ہمیں فتنہ پھیلانے والوں سے بچا، ہمیں سازشوں سے محفوظ رکھ، ہمیں لوگوں کے حسد سے بچا، ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق دے، ہمیں سچ بولنے کی طاقت دے، ہمیں عدل کرنے والا بنا، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، ہمیں رشتوں کی قدر کرنے والا بنا،
ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جہاں بھی جائیں محبتوں کے چراغ جلائیں، نفرتوں کو ختم کریں اور دنیا کو امن و سکون کی روشنی سے بھر دیں۔ یا اللہ، ہم تیری وہی کمزور بندیاں ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر تیرے کرم کی محتاج ہیں، جو اپنی خوشیوں اور غموں میں تجھ سے رجوع کرتی ہیں، جو اپنے دل کی ہر خواہش تیرے سامنے رکھتی ہیں، جو اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے گھر کی خیر کے لیے صرف تجھ ہی سے مانگتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں نیک اور صالح شوہر عطا کر جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، جو ہمارے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ پیش آئے، جو ہمارے لیے نرم دل ہو، جو ہمارے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، جو ہمارے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یا اللہ، جو ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں اکیلا نہ چھوڑے، جو ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سہارا دے، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، جو ہمیں اپنی زندگی کا سکون سمجھے، جو ہمیں اپنی عزت کا حصہ سمجھے، جو ہمیں وہ محبت دے جو حلال اور پاکیزہ ہو، جو ہمیں اپنے گھر کی ملکہ بنائے، جو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کرے، جو ہمیں عزت دے، ہمیں وقار دے، ہمیں راحت دے۔ یا اللہ، جو بہنیں ابھی تک بے شریک حیات ہیں ان کے نصیب میں ایسا شوہر لکھ دے جو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، جو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، جو انہیں ہمیشہ محبت اور سکون دے، جو انہیں دنیاوی رشتوں کی طرح چھوڑ کر جانے والا نہ ہو، جو ان کی خوشیوں کا محافظ ہو، جو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے، جو ان کے لیے دنیا کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، جو انہیں دین کی طرف مائل کرے، جو ان کی عزت کی حفاظت کرے، جو ان کے حق میں بہترین ہو، جو ان کے لیے تیری رضا کے قریب جانے کا سبب بنے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کر، انہیں وفادار بنا، انہیں اچھے اخلاق والا بنا، انہیں نیک اور صالح بنا، انہیں اپنی بیویوں کا سچا محافظ بنا، انہیں رزق کی فراوانی عطا کر، انہیں صحت اور تندرستی دے، انہیں فتنوں اور برے خیالات سے بچا، انہیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھ، انہیں برائی سے دور رکھ، انہیں ہر اس چیز سے بچا جو ان کے دلوں میں دوری پیدا کر دے۔ یا اللہ، اگر ان کے شوہروں کے دلوں میں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بدگمانی ہے، کوئی شک ہے تو اسے ختم کر دے، ان کے دلوں میں محبت اور الفت بھر دے، انہیں وہ نظر عطا کر جو اپنی بیویوں کی خوبصورتی اور اچھائیوں کو دیکھے، انہیں وہ فہم دے جو انہیں رشتوں کی نزاکت کا احساس دلا دے، انہیں وہ شعور دے جو انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر، ہمارے شوہروں کے قدموں کو بہکنے سے بچا، ان کی آنکھوں کو برائی سے محفوظ رکھ، ان کے دلوں کو پاک کر، ان کی محبت کو ہمارے لیے خاص کر دے، انہیں نیک راستے پر چلا، انہیں دین کی محبت میں سرشار کر دے، انہیں اپنے گھروں کا بہترین سربراہ بنا، انہیں اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے باعث رحمت بنا، انہیں ہر فتنہ، ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر وسوسے، ہر بدنظری سے محفوظ رکھ، ان کے دلوں کو نرم کر، انہیں اچھا شوہر اور اچھا باپ بنا۔ یا میرے مالک، ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتی ہیں، وہ ننھے وجود جو ہماری گود میں مسکرا رہے ہیں، وہ پھول جو ہمارے گھروں کی رونق کا ہیں، وہ چراغ جو ہماری نسلوں کے وارث ہیں، وہ امیدیں جو ہمارے دلوں میں بستی ہیں۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں صالح بنا، انہیں ہدایت کی روشنی عطا کر، انہیں دین پر چلنے والا بنا، انہیں اپنے والدین کی فرما برداری عطا کر، انہیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا، انہیں حلال رزق کمانے والا بنا، انہیں نیک دوستوں کی صحبت دے، انہیں علم کی دولت عطا کر، انہیں اچھے اخلاق والا بنا، انہیں ہر برے کام سے بچا، انہیں ہر فتنہ سے محفوظ کر، انہیں ہر برائی سے دور کر، انہیں اپنے دین کا خادم بنا، انہیں اپنے ماں باپ کا فخر بنا،
بنا، انہیں نیکی کی طرف مائل کر، انہیں دنیا کی محبت میں اندھا ہونے سے بچا، انہیں اپنے راستے پر چلا، انہیں قرآن اور سنت کا عاشق بنا، انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، انہیں اپنی رضا کا ذریعہ بنا، انہیں ہر لغزش، ہر گناہ، ہر شیطانی اور جو اپنی وسوسے سے بچا۔ یا اللہ، جن کے یہاں ابھی اولاد نہیں، انہیں اپنی رحمت سے نواز، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھروں میں ننھے مہمانوں کی رونق لگا دے، انہیں ماں بننے کی خوشی دے، انہیں باپ بننے کا سکون دے، انہیں ایسی اولاد عطا کر جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ان کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنے، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، جو ان کے لیے عزت کا باعث بنے، جو انہیں جنت کے قریب لے جائے، جو انہیں نیکیاں سکھائے، جو انہیں والدین کے حقوق کا احساس دلائے، جو ان کے لیے برکت کا سبب بنے۔ یا میرے مالک، جو اولاد نافرمان ہو چکی ہے، جو اپنے والدین کو ستاتی ہے، جو انہیں روتا دیکھ کر بھی بے حس بنی رہتی ہے، جو ان کے حق میں دعا نہیں کرتی، جو ان سے محبت کے بجائے نفرت کرتی ہے، جو ان کے احسانات بھلا بیٹھی ہے، جو ان کی قربانیوں کو فراموش کر چکی ہے، جو ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ یا اللہ، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر، ان کے رویوں میں محبت پیدا کر، ان کے دماغوں میں احساس پیدا کر، انہیں سمجھ دے کہ ان کے والدین ان کے سب سے بڑے محسن ہیں، انہیں وہ بصیرت عطا کر جو انہیں حق اور ناحق میں تمیز سکھا دے، انہیں وہ عقل دے جو انہیں والدین کی قدر کرنا سکھا دے، انہیں وہ دل عطا کر جو والدین کے لیے تڑپے، جو ان کے لیے روئے، جو ان کے لیے دعا کرے، جو ان کے حقوق ادا کرے، جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہر برے دوست سے بچا، انہیں ہر غلط راستے سے ہٹا، انہیں برائیوں کے جال سے محفوظ کر، انہیں نشے، بے حیائی، گناہ، بے دینی، غفلت، شیطانی چالوں، نفس کی خواہشوں سے بچا، انہیں ہر اس راستے سے دور کر جو انہیں جہنم کے قریب لے جائے، انہیں نیکیوں کی محبت دے، انہیں اچھے کاموں کی عادت دے، انہیں دین کا خادم بنا، انہیں آخرت کے خوف سے بھر دے، انہیں تجھ سے محبت کرنے والا بنا، انہیں تیرے راستے پر چلنے والا بنا، انہیں قرآن کا قاری بنا، انہیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، انہیں میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، انہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ یا میرے مالک، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارے رشتے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ کر، ہمیں ہر فتنے سے بچا، ہمیں ہر وسوسے سے دور کر، ہمیں ہر مشکل سے نکال، ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی محبت میں سمیٹ لے، ہمیں اپنی رضا میں شامل کر، ہمیں اپنے راستے پر چلا، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر، ہمیں وہ سب عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یا اللہ، ہم تیری وہی عاجز بندیاں ہیں جو دنیا کے دکھوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ہیں، جو تیرے در پر اپنی بے بسی کے آنسو بہاتی ہیں، جو تیری رحمت کی طلبگار ہے، جو تیرے فضل کی منتظر ہے، جو اپنے اور ساری امت مسلمہ کے لیے تجھ سے خیر مانگتی ہیں۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے دعا کرتی ہیں ان تمام مسلمانوں کے لیے جو غریب ہیں، جو بے بس ہیں، جو بھوک اور پیاس میں تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، جو دن رات مزدوری کرتے ہیں مگر پھر بھی پیٹ بھر کر کھانے سے محروم ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جنہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں، جو بیمار ہیں اور علاج کروانے کے قابل نہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو دوسروں کے در پر مانگنے پر مجبور ہیں، جو ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ جاگتے ہیں مگر شام تک مایوسی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یا اللہ، ان کے حال پر رحم کر، ان کی غربت کو خوشحالی میں بدل دے، ان کے فاقوں کو رزق کی برکتوں میں بدل دے، ان کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے، ان کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے زخموں پر اپنی رحمت کی مرہم رکھ، انہیں ایسا رزق عطا کر جو حلال ہو، جس میں برکت ہو، جس میں سکون ہو، جس سے ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ انہیں ایسا سہارا دے جو انہیں مانگنے سے بچا لے، انہیں ایسا رزق عطا کر جس سے یہ خوددار بن سکے، انہیں اپنی
رضا کا راستہ دکھا، انہیں ایسے موقع دے جو انہیں محتاجی سے نکال کر عزت و وقار کے مقام پر پہنچا دے۔ یا میرے مالک، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو بے سہارا ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جو جبر کا شکار ہیں، جو بے گھر ہیں، جو اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں، جو جنگ زدہ علاقوں میں قید ہیں، جو دشمنوں کے نرگے میں ہیں، جو اپنوں کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، جو کسی کا ظلم سہنے پر مجبور ہیں، جو ظالموں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، جو انصاف کے منتظر ہیں، جو قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، جو کسی کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، ان کے دکھوں کو ختم کر، ان کے زخموں کو بھر دے، انہیں وہ انصاف عطا کر جو دنیا میں نایاب ہو چکا ہے، انہیں وہ بدلہ دے جو ان کے دلوں کو سکون بخش دے، انہیں وہ آزادی عطا کر جو انہیں عزت کے ساتھ جینے کا حق دے، ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے حق میں وہ فیصلے صادر کر دے جو ان کے لیے خیر ہوں، انہیں اپنے کرم سے ایسا سہارا عطا کر کہ یہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو بے اولاد ہیں، جن کی جھولیاں خالی ہیں، جن کے گھروں میں ننھے مہمانوں کی ہنسی نہیں گونجتی، جن کی راتیں دعاؤں میں گزر جاتی ہیں، جو ہر صبح ایک امید لے کر اٹھتے ہیں مگر شام کو مایوسی کے ساتھ بستر پر جا سوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں حسرت کے آنسو ہیں، جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر تیری رحمت کے منتظر رہتے ہیں، جو ہر دعا میں تجھ سے اپنی گود بھرنے کی فریاد کرتے ہیں۔ یا میرے مالک، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، انہیں وہ خوشی دے جس کے لیے ان کے دل تڑپ رہے ہیں، انہیں وہ تسکین دے جو ان کے دل کی بے قراری کو ختم کر دے، انہیں وہ نور عطا کر جو ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، انہیں وہ اولاد دے جو ان کے لیے دنیا میں راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، انہیں صبر عطا کر، ان کی امیدوں کو نا امیدی میں نہ بدلنا، ان کی راتوں کی دعاؤں کو رد نہ کرنا، ان کے آنسوؤں کو جھایا نہ کرنا، انہیں ایسا صبر اور ایسی خوشخبری عطا کر جیسا تو نے حضرت زکریا کو عطا کیا تھا، انہیں ایسا انعام دے جیسا تو نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ یا اللہ، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو بیمار ہیں، جو دن رات بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو دوائیوں کے محتاج ہیں، جو ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر ہیں، جو اپنی صحت کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے جسم کمزور ہو چکے ہیں، جن کی ہڈیاں درد سے چور ہیں، جن کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں، جن کے قدم بوجھل ہو چکے ہیں، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، جو اسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ یا میرے مالک، ان پر اپنی رحمت نازل کر، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کے درد کو راحت میں بدل دے، ان کے زخموں کو بھر دے، انہیں وہ طاقت عطا کر جو انہیں صحت مند زندگی دے، انہیں وہ سکون عطا کر جو ان کے جسم کو آرام دے، انہیں وہ شفا دے جو انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، ان کے لیے بہترین علاج کے دروازے کھول دے، ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، انہیں زندگی کے ہر لمحے میں تیری رضا کا شعور دے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، آسانیاں عطا کر۔ یا اللہ، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو پریشان حال ہیں، جو کسی دکھ میں مبتلا ہیں، جو کسی غم میں گھرے ہیں، جو اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، جو تنہائی میں روتے ہیں، جو کسی کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتے، جن کے دل بوجھل ہیں، جن کی راتیں جاگتے گزرتی ہیں، جن کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، جو اپنے دل کی بے قراری کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، جو کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، جو کسی خوشخبری کے متلاشی ہیں، جو کسی سہارا دینے والے کی تلاش میں ہیں۔ یا میرے مالک، ان کے دلوں کو سکون عطا کر، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دے، ان کے لیے ایسی راحت پیدا کر جو ان کے دل کی دنیا بدل دے، انہیں ایسی خوشخبری دے جو ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے، ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا کر، ان کی امیدوں کو پورا کر، انہیں وہ سب عطا کر جو ان کے لیے بہتر ہو، انہیں ہر دکھ،
ہر پریشانی، ہر غم، ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر مشکل سے نکال، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر یا میرے مالک۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم کر، ہمیں اتحاد عطا کر، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمیں حسد اور بغض سے پاک کر، ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں وہ شعور دے جو ہمیں اپنی پہچان کا احساس دلا دے، ہمیں وہ ہمت دے جو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں وہ روشنی دے جو ہمیں حق اور باطل میں تمیز سکھا دے، ہمیں وہ سمجھ عطا کر جو ہمیں دین کے قریب لے آئے، ہمیں ہر برائی سے دور کر، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہمیں کبھی اپنے رحم و کرم سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈبو دے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر جھکی ہوئی وہی عاجز بندیاں ہیں جو ہر لمحہ تیرے کرم کی محتاج ہیں، جو تیری رحمت کی طلبگار ہیں، جو تیرے فضل کی امید رکھتی ہیں، جو تیری رضا کی آرزو مند ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈبو دے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے مٹ جائے، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں وہ ہدایت دے جو ہمیں نیک اعمال کی طرف لے جائے، ہمارے دلوں کو نرم کر، ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا کر، ہماری زبان کو ہمیشہ تیری حمد و ثنا میں مصروف رکھ، ہمارے اعمال کو ایسا بنا کہ تیرے سامنے پیش ہونے کے قابل ہو سکیں، ہمیں اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو دنیاوی غموں سے آزاد کر، ہمیں اپنے نور کی روشنی عطا کر، ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ دے، ہمیں اپنے کرم سے نواز، ہمیں وہ سکون دے جو تیرے قریب ہونے سے نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں آخرت کی فکر عطا کر، ہمارے دلوں میں جنت کی طلب پیدا کر، ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت میں شامل کرنا، ہمیں عذاب سے بچا لینا، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جب سب کے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، جب پل صراط پار کرنا ہوگا، جب نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب ہمارے اعمال ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دن اپنے سائے میں جگہ دینا، ہمیں جنت کے انعامات عطا کرنا، ہمیں اپنے دیدار کی سعادت نصیب کرنا، ہمیں اپنی مغفرت کی خوشخبری سنانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے درجات کو بلند کر دینا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا، ہمیں اس دن کے خوف سے بچا لینا جب سب اپنے ہی اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں نیکیوں کا ذریعہ بنا، ہمیں ایسے کاموں میں لگا دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں ہر لمحہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو نرم کر، ہمارے قدموں کو استقامت عطا کر، ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کر، ہمیں ہر امتحان میں سرخرو کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہمیں ہر قدم پر اپنی رحمت میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا، ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔